بعض فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار آیت 6. اے آدم ذات، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کریم کی جناب میں گستاخ کر دیا؟ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور پھر یہی جاہل آیت کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مغفرت اور بخشش نے ہمیں فریب خوردہ کر دیا ہے. اور بعد ازاں اس سے بھی زیادہ جرت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم فریب خوردگان دہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حجت اور دلیل پیش کر دی ہے. ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور بے وقوفی ہے. فریب خوردگان دہر کہتے زمانے کو، زمانے کے دھوکہ کھائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کبھی فریب اور دھوکے کی تلقین نہیں فرماتا، بلکہ بندے کا غرور بندے کو دھوکہ دیتا ہے. شیطان اور اس کا نفس امارہ اسے دھوکہ دیتا ہے، اور عصیان اور نافرمانی، عصیان گناہ اور نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے. اس کی جہالت، نفس پرستی اور خواہشات اسے دھوکہ دیتی ہیں. یہ تین چیزیں انڈر لائن کر لیجئے. کیا کیا چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں؟ جہالت، نفس پرستی اور خواہشات. ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا، دوسرا یہ کہ پتہ تو ہے لیکن انسان اپنے نفس کا تابعدار بنا ہو، تیسرا یہ کہ وہ خواہشات کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ کریم ارشاد فرمایا ہے، بربک الکریم، اور کریم کے معنی ہے سید عظیم، یعنی سردار اور بہت بڑا سردار کہ جس کی اطاعت اور فرما برداری لازم اور ضروری ہو، جس کے ساتھ کسی حال میں فریب اور دھوکہ درست نہیں، جس کا کوئی حق قابل واگزاری نہیں. یہ غلط کیش، غلط رو، مغرور اور فریب خوردہ آدمی آیت کو بالکل غلط، بے محل، خلاف مقصد معنی میں استعمال کر رہا ہے اور اللہ کریم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دھوکہ کسی حال میں بھی جائز نہیں. کچھ لوگ اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں، لا یصلحها الا الاشقى الذي كذب وتولى، کہ اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جو دنیا میں دین حق کو جھٹلاتا اور روگردانی کرتا ہے. نیز اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں جو جہنم کے متعلق وارد ہے، عدت للکافرین، کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ مغرور اور فریب خوردہ آدمی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آیت کے اندر شعلوں والی آگ کا ذکر ہے اور یہ جہنم کے بہت سے طبقوں میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے. آیت کے اندر نفی وارد ہے، وہ اسی طبقے میں داخل ہونے کی نفی ہے. بدبختی اس طبقہ جہنم میں داخل ہوگا، دوسرا نہیں. اس سے اگر مطلق جہنم مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ لا یصلحها اس تک نہیں پہنچتا نہ فرماتا، بلکہ لا یدخلها فرماتا. آیت میں صاد لام یا پہنچنے کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ دخول کی، اور صلہ دخول سے اخص ہے. یصلح جو ہے اس میں سے جو صاد لام یا جس کا معنی جلانا ہوتا ہے، یہ داخل ہونے سے زیادہ خاص ہے، اور اخص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی. یعنی اگر کسی خاص چیز کو نگیٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری چیزوں کو یعنی جنرلائز نہیں کر سکتے. سمپل ورڈز میں نو جنرلائزیشن. مثلا اگر کوئی کہے کہ روبینہ اس دروازے سے باہر نہیں نکلے گی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دروازے سے بھی نہیں نکلے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. عبارت تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن مفہوم سمجھ لینا کافی ہے. کیا مفہوم سمجھ میں آیا؟ کوئی بتائے گا؟ اخص کی نفی کی کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اپنے لفظوں میں اس پیراگراف کو بتائے کیا کہا گیا ہے، یعنی اس میں عام شامل نہیں ہے. جی ہاں، یعنی مطلب ان کا کہنے ان ساری آیتوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے دوزخ میں جانے کی کوئی بات قرآن میں نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں بس وہی جائے گا جو اشقا ہوگا، جو کذب اور وتولا کرے گا. تو ہم نے تو نہیں جھٹلایا، ہم نے تو نہیں منہ موڑا، ہم تو ماننے والے ہیں. پھر اعدت للکافرین، جہنم تو کافروں کے لیے. ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. یہ بات عام طور پر سمجھتے ہیں نا لوگ کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک خاص حصہ ہے جہنم کا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس کے کئی دروازے ہیں، کئی حصے ہیں. تو یہاں ایک خاص حصے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس حصے میں اشقا ہی جائیں گے، سب سے بدترین بدبخت جائیں گے، جھٹلانے والے جائیں گے، منہ موڑنے والے جائیں گے. لیکن what about other parts؟
یہاں اس کی نہیں بات ہو رہی. سمجھ آ گئی بات؟ جی آپ فرمائیے. جی بالکل. یعنی بعض اوقات ہم ایک آیت لے لیتے اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اس پر بیس کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. اس کو دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھتے. اور سمجھنے کا یہ طریقہ کیا ہے؟ فاسد. یہ اصل میں جتنی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ اپنی تعویلوں کے حق میں قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. بہت سے لوگ اپنے غلط رویوں کو بھی قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں. کیسے؟ آیتوں کا غلط مفہوم نکال کر. تو یہاں ابن القیم فاسد فہم کی بات کر رہے ہیں کہ آیت کو مس کوٹ کرنا، غلط جگہ پر استعمال کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس سے ہم وقتی طور پر تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوگا. وہاں یہ باتیں کام نہ آئیں گی. یہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا ہے. واضح کہ نہیں بات سمجھ آئی؟ جی اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جو نیک اعمال کے لحاظ سے ان کی جنت کے مختلف درجات ہوں گے. اس کا یہ اچھا وجہ سے آتا ہے کہ جیسے روزہ رکھنے والے کے وہ خاص دروازے سے داخل ہوں گے. اسی طرح حج کے لیے کچھ اور آتا ہے حدیث میں بھی. تو اسی طرح اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا ان کے لیے اتنی سویر. یہی اصل بات ہے، یہی بات کہی گئی یہاں پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی حصوں میں کوئی جائے گا ہی نہیں اور کسی اور کو جہنم میں جانا ہی نہیں سوائے اشقا کے. ٹھیک ہے. اب رہی آیت اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے. جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے. اعدت للمتقین، جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. پس کفار کے لیے جہنم تیار کرنا اس کے منافی نہیں کہ اس میں فاسق و فاجر اور ظالم و بدکار لوگ بھی داخل کیے جائیں گے. جس طرح کہ جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی، لیکن یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور انہوں نے قطعاً کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا. کچھ لوگ عاشورے اور یوم عرفہ میں گمراہ ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور یوم عرفہ کے روزے کا اجر و ثواب بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے، یعنی آئندہ سال کے لیے. مگر افسوس کے فریب خوردگان تمنا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور پنجگانہ نماز عاشورے اور یوم عرفہ کے روزوں سے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ اور عظیم القدر ہیں. یعنی 5 نمازیں اور رمضان کے روزے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ ہیں، عظیم القدر ہیں. کس کی نسبت؟ عاشورہ اور عرفہ کے روزے کے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہے جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے. ٹھیک ہے، بندہ جب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ گناہ معاف ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے اور نماز جمعہ بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے. رمضان المبارک اور نماز جمعہ کی عظمت و تقدیس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونا. اور کبائر سے اجتناب یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ 2 قوتیں مل کر صغیرہ گناہوں کے لیے کفارے کی قوت پیدا کر لیتی ہیں. آپ بتائیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بک کہاں ہے؟ بک پہ دیکھیے شابش. یا مجھے دیکھا کریں یا کتاب پہ دیکھا کریں، دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے نا زندگی بھر یہ چیزیں کام آئیں گی. صرف زندگی بھر نہیں، موت کے بعد بھی. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہوں. یہ کتاب اندر تک ہمیں کھول رہی ہے. یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی تھی، اس لیے میں نے روکا یہاں پر. اہم بات کیا ہے؟ یہ 2 قوتیں مل کر. کون سی 2 قوتیں؟ نمبر 1 رمضان کے روزے رکھنا، جمعہ پڑھنا. نمبر 2 کبائر سے بچنا. ایک مثبت کام ہے اور ایک یعنی کہ ایک کام کرنا ہے اور ایک کسی کام سے بچنا ہے. تو پازیٹو اور نیگیٹو جب اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عام زندگی میں نیگیٹو اور پازیٹو جمع ہونے سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟
جی نیگیٹو ہوتا ہے, نلیفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا نلیفائی ہوگا یہاں؟ یعنی باقی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, رمضان کے روزے رکھیں, جمعہ کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کرنے کا کام پلس. اور کیا نہیں کرنا, مائنس کیا ہے؟ کبیرہ گناہ نہیں کرنے. تو اس سے کیا ہوگا, باقی ساری ادھر ادھر کی دھول جو ہے وہ اڑ جائے گی, صفائی ہو جائے گی اور جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کہے پازیٹو پلس پازیٹو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ پازیٹو اور نیگیٹو نہیں کریں گے. نیگیٹو سے مراد یہاں پر جن چیزوں کو منفی کرنا ہے زندگی سے, ان کو جب تک منفی نہیں کریں گے. اچھا, اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے, چھوٹی سی عام روزمرہ زندگی کی. مثلا آپ کے پاس ایک پورا ٹب ہے صاف پانی کا, اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیتے ہیں. آپ نے ڈھیر نیکیوں کا کر رکھا ہے, ایک کبیرہ گناہ ایسا کرتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا. نیت کی خرابی کا بھی یہی عالم ہے کہ بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے, کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ان کا, ضائع ہو جائیں گے. تو صرف نیکیاں کرنا, صرف عرفہ کا روزہ رکھ کے خوش ہو جانا اور خوشفہمی کا شکار ہو جانا کہ اب تو سارے دلدر پار ہو گئے, یہ درست نہیں ہوگا. کیا ضروری ہے؟ کبائر سے بچا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر ان سے درگزر کر دیں گے کہ اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا رہا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, واضح دلیل ہے قرآن میں. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے. کفارہ کس سے ہوتا ہے؟ کسی نیک کام سے ہوتا ہے. پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ نفل روزے ان کبائر کا کفارہ ثابت ہوں جن کا ارتکاب ہو رہا ہے, جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے توبہ نہیں کی گئی؟ یقیناً یہ امر محال اور ناممکن ہے کہ چند کام کر کے اور ساتھ بڑے بڑے گناہ کر کے انسان مطمئن بیٹھا رہے. اچھا یہ بتائیے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ کہیں ہم تو نہیں ایسی کوئی غلط کام کر رہے؟ ڈرنے کی بات ہے نا. اللہ کی فرما برداری کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں والدین کا اور خصوصاً ماں کا کیا مقام ہے؟ ایک سروے کر لیجئے, ماں سے پوچھئے وہ کیا کہتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان. ہاں یا نہ میں جواب دیجئے, پوچھئے جا کے. کتنی مائیں کہیں گی کہ میری اولاد ساری فرما بردار, میرے بچے مجھے تنگ نہیں کرتے. اور کتنی ماؤں کے دل زخمی ہیں صرف بچوں کی بدتمیزی, بد اخلاقی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. کتنی مائیں روتی ہیں. کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ کوئی پوچھ نہیں ہوگی. کب تک بچے بنے رہیں گے ہم کہتے ہیں ہم تو بچے ہیں, ہمیں کیا پتا کب تک آخر. اب ایک طرف جناب روزے رکھے جا رہے ہیں اور نیکیاں کی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف ماں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے کہ خالی نیکیاں کر لینا کافی ہوگا جب تک اس جرم سے باز نہ آئے؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ صحت مند غذا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زہر بھی کھا رہے ہیں, تو زہر کی چھوٹی سی مقدار بھی مارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے توبہ استغفار کی اصل حقیقت کہ گناہوں کو چھوڑا جائے. توبہ کا مطلب صرف لفظوں کی تکرار نہیں, کا مطلب ہے گناہوں سے باز آیا جائے, غلط کاموں کو پورے ارادے, نیت اور دعا مانگ کر اپنی زندگی سے باہر نکالا جائے. یہ نہیں کرنے مجھے. بالکل توبہ کے ساتھ اصلاح بے حد ضروری ہے. علاوہ عظیم یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ عاشورے اور یوم عرفہ کے روزے ہمہ قسم کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور حدیث کے عمومی الفاظ کو اس کے عموم ہی پر رکھا جائے, لیکن یہ وعدہ ان نصوص سے ہو جن کے پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہوتے ہیں, اور کبائر پر اصرار کفارہ گناہ کے موانع میں سے ہے. انڈر لائن کیجئے اس کو, کیا کہا میں نے؟ کبائر پر اصرار. مثلا ماں باپ کی نافرمانی دیکھ لیجیے, اس پر اصرار کفارہ گناہ کے لیے رکاوٹ ہے. ہم نے وہ 3 چیزیں پڑھی تھی نا کہ دعا فی نفس ہی اچھی ہو, دعا کرنے والے کے اندر غفلت نہ ہو, اور نمبر 3 کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے,
تو اب یہاں پر بھی اسی طرح توبہ استغفار کے راستے، توبہ استغفار بھی تو دعا ہی ہے نا ایک، اس کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بن جاتی ہے؟ کبائر پر اصرار، جبکہ حکم کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کفارہ گناہ کے موانع میں سے ہے. یعنی ایک طرف آپ حرام کرتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، تو بھئی یہ رکاوٹ تو ہٹاؤ آگے سے. بندہ جب کبائر پر اصرار نہ کرے تو روزے کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مساعدت ہوتی، مدد، گناہوں کے کفارے میں معین و مددگار بن جاتی ہے. بندہ جب کبائر پر اصرار نہ کرے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، تو روزے کی قوت روزہ رکھا ہے، اور اصرار نہ کرنے کی قوت یعنی گناہ پر اصرار کوئی نہیں. یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے مل کر کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کے کفارے میں مددگار بن جاتی ہیں. معین کا معنی بھی مددگار ہے. اب سمجھ آئی کون سی دو قوتیں آپس میں مدد کرتی ہیں؟ روزے کی قوت اور گناہ پر اصرار نہ کرنے کی قوت. پھر فوراً انسان آگے نکلتا جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے. جس طرح رمضان کے روزے اور نماز پنجگانہ اور کبائر سے اجتناب دونوں باہم مل کر گناہوں کے کفارے کے لیے معاون و مددگار بن جاتے ہیں. اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورۃ النساء 31. جن کبائر سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے اجتناب کرتے رہے تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. بس یہ بات واضح ہے کہ کسی ایک چیز کو گناہ کے کفارے کا سبب گرداننا اس امر کے معنی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور یہ دونوں مل کر گناہوں کے کفارے کا موجب ہوں. اور کفارہ گناہ کے ایک سبب کے مقابلے میں دو اسباب کی قوت زیادہ مؤثر اور مکمل ہوتی ہے. نیز جس قدر اسباب کی کثرت اور فراوانی ہوگی، قوت کفارہ اسی قدر زیادہ قوی، مستحکم تر، اکمل و اتم اور ہمگیر ہوگی. مستحکم کیا ہوتا ہے؟ مضبوط. اکمل زیادہ مکمل، مبالغے کے لیے. اتم زیادہ تمام، کمپلیٹ. ہمگیر ہر طرف سے پکڑ، ہما کا مطلب سب اور گیر ہوتا پکڑنا، یعنی بہت سی چیزوں کو گراسپ کرے گی. یعنی خلاصہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ صرف ایک چیز کافی نہیں، دو ہوں تو پھر زیادہ فائدہ ہے. پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہی بات ہے، کیونکہ جب دو مل جائیں گی تو پھر جی تیز چلتی. بالکل شاباش. یعنی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو تیز گاڑی کون سی چلتی ہے؟ جس کا انجن اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن انجن کا اسٹرانگ ہونا کافی نہیں جب تک کہ راستہ بھی ہموار نہ ہو، آگے سے روڑے وغیرہ اور رکاوٹیں نہ ہو. تو بالکل اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا فیول بھر لیا ہے اور ہم اسٹرانگ ہو گئے، ہمارا انجن جو ہے وہ مضبوط ہے، لیکن ساتھ جو گناہ کرتے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، روڑے. سپیڈ تیز نہیں ہو سکتی نیکیوں میں آگے بڑھنے. ففروا الی اللہ نہیں ہو سکتا. پھر جی آپ کیا کہہ رہی؟ جی جزا اور شرط. شاباش. جزا اور شرط کی جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ایسا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس حدیث قدسی پر تکیہ کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے نقل فرمائی ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی فلیظن بہ ما شاء. میں اپنے بندے کے حسن ظن کے ساتھ ہوں، جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے. یہ ایک حدیث ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں اسے ویسے ہی معاملہ کروں گا. اچھا، اب ہم اس خوش فہمی میں گناہ کرتے چلے جائیں کہ ہمارے دل میں تو یہ پکا یقین ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو یہ حسن ظن ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لہذا خوب گناہ کر لو. تو یہ بھی صحیح لاجک نہیں ہے. یعنی میرے ساتھ اس کا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا. یہ امر یقینی ہے کہ حسن ظن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو. محسن نیک عمل اور نیک کردار کا بندہ ہی یہ حسن ظن رکھ سکتا ہے.
کہ اس کا پروردگار اس کی نیکی اور نیک کرداری کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرے، اپنے وعدے کو پورا فرمائے، وعدہ خلافی نہ کرے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ وہ انسان جو مجرم اور گناہگار ہے اور جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم و جور کا خوگر ہے، پروردگار عالم کے احکام و اوامر کی خلاف ورزی کرتا اور اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، ایسے انسان میں اس کے معاصی اور جرائم اور اس کا ظلم و جور ایسی خطرناک وحشت پیدا کر دیتے ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن پیدا ہونے میں سخت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ روزمرہ مشاہدے کے مطابق ایک مغرور غلام جو اپنے سید و آقا کا مجرم ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری سے نکل چکا ہو، اپنے سید اور آقا کے ساتھ کبھی حسن ظن نہیں رکھ سکتا۔ گناہوں کی وحشت اور حسن ظن کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، یہ بہت زبردست بات کی انہوں نے۔ گناہوں کی وحشت اور حسن ظن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس نے جو آقا کی مثال سے سمجھائی نا بات، ایک سرونٹ ہے فار ایگزامپل، اس نے گھر سے چوری بھی کر لی اور اس نے مالک کو بھی مارا اور بھی بڑے بڑے کرائم کیے، وہ سارے کام کیے جس سے اس کے مالک نے روکا تھا، اور پھر وہ بھاگ گیا، بھاگا ہوا ہے۔ اب کیا وہ ان سارے جرائم کے ساتھ اپنے مالک کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھ سکتا ہے کہ میرا مالک تو بہت ہی کائنڈ ہے اور میں جب اس کے پاس واپس جاؤں گا پھر مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ تنخواہ پہ نوکری پہ رکھے گا، پہلے سے بھی زیادہ اعزاز نصیب کرے گا؟ اسی طرح آپ سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کریں، ہر گناہ جری دلیر ہو کے کرے جا رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں جب ہم واپس جائیں گے نا اپنے مالک کے پاس تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اعلیٰ جنتوں میں ہم کو جگہ دے گا۔ کیا یہ دو باتیں کٹھی ہو سکتی ہیں کہ جرائم بھی کرے بندہ پہ حسن ظن رکھے ہو؟ وہ گناہوں کی وحشت حسن ظن نہیں رہنے دیتی۔ اگر اوپر اوپر سے ہم اپنے آپ کو بہلا بھی رہے نہیں 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 کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور ہے، لیکن اندر سے ہمارا ضمیر ہم کو بتاتا ہے کہ نہیں، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، پھر کیا ہوگا، لیکن ہم اس کو دبائے رکھتے ہیں اس آواز کو۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حدیثیں کوٹ کر کے اپنے آپ کو وقتی طور پہ تو تسلی دی جا سکتی ہے، خوش فہمی میں رہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جھوٹی باتیں، خود کو جھوٹے بہلاوے دینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔